جو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے بڑے جوش سے بولا، ایسے بہت اچھا ایکسپلینیشن دے رہا ہوں۔ جب بھی کوئی اپنے کفر اور شرک کو اسلام کا چولا پہنانے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اہل حدیث کو اپنے سامنے دیوار کی طرح کھڑا پائے گا۔ دیکھیں، انجینئر مرزا نے اپنے شرک کو توحید بنا کر جو پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب دینے سے پہلے میں انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو کلپ کا صحیح اور مطمئن جواب دیے نا، تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں یہاں پہ یہ وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں انجینئر مرزا صاحب نے جو اپنے پہلے بیان میں کفر اور شرک بکا، اس کی بھی بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ریٹرن میں آ کے جب ان پر الزام لگا، انہوں نے جو اپنی صفائی دی، انشاءاللہ میں ان کے دونوں ویڈیو کا یہاں پر جواب دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، انجینئر مرزا نے جو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کو عوام میں پھیلایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو منی خدا بنا دے گا۔ انجینئر مرزا نے اپنے اس کفریہ عقیدے کی دلیل میں یہ بات کہی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اب جس کی ہر خواہش پوری ہوئی، وہ منی خدا ہو گیا۔ دیکھیں، انجینئر مرزا نے جو دلیل دی نا، قرآن سے جو دلیل دی، وہ حدیث کو تو چھوڑ دیا۔ قرآن کی تشریح کیا کرتی ہے؟ حدیث کرتی ہے نا۔ تو حدیث میں ایک حدیث ہے، دیکھیں صحیح بخاری کے اندر، کہ اس میں روایت میں ہے کہ شہید جنتی جو ہوگا، اس کی ایک خواہش ہوگی دنیا میں جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا، جنتی کی بھی بہت کچھ ایسی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں پوری کرے گا؟ وہ اللہ کے تابع نہیں ہوگی، وہ یعنی جنتیوں کی وہی خواہش پوری ہوگی جو اللہ کے تابع ہوگی۔ جب انجینئر نے اس کفریہ شرکیہ بیان کو دیا تو اس کے اوپر اعتراض ہوا، تو اس نے دفاع میں واپس جب ریٹرن آیا، نیا ویڈیو بنایا اپنے دفاع میں، تو کیا بات کہی کہ دیکھیں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے بڑے جوش سے بولا، ایسے بہت اچھا ایکسپلینیشن دے رہا اپنے عقیدے کا۔ دیکھیں بھائی، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ نا، مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے حقیقی رب اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے نا۔ تو انجینئر مرزا کے عقیدے میں اور مکہ کے مشرکین دور جاہلیت کے عقیدے میں کیا سمجھتا ہوں، بندہ تو کیا، بندی کا بھی فرق میں کچھ نہیں دکھ رہا، دونوں کا عقیدہ سیم دکھ رہا ہے۔ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ وہ بھی مانتے تھے۔ اب انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹس کے جو تیسرا دفاع ہے، اس کے اوپر اب آتے ہیں۔ دیکھیں، انجینئر کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا نے جو یہ بیان کیا ہے نا، یہ جنت کے تعلق سے بیان کیا ہے، دنیا کے تعلق سے نہیں، اور حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ جنت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کے حساب سے ہوتا ہے۔ بھائی دیکھے، حساب اور کتاب کا معاملہ، یہ بات صحیح ہے، دنیا کے اعمال کے حساب سے ہوگا، جنت کے حساب سے نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، انجینئر مرزا یہ عقیدہ بیان کہاں کر رہا ہے، اس عقیدے کا پرچار کہاں کر رہا ہے؟ جنت میں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ نہیں، جنت میں کوئی کرے گا ہی نہیں اس کفریہ شرکی عقیدے کا پرچار۔ انجینئر مرزا یہ عقیدہ بیان جو کر رہا ہے، یہ دنیا میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ تو دنیا میں جو کوئی کفری اور شرکی عقیدہ رکھے گا، اس کا پرچار کرے گا، اس کا حساب کتاب تو ہوگا نا۔ مانتے ہو نا یہ بات تو آپ لوگ؟ تو یہ دلیل دینا انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس کی بالکل ہی بیکار ہے اور فضول کی بات ہے۔ بیجا ان کا دفاع کر رہے، بھائی سیدھا کہو یہ کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے، اس سے رجوع کر۔ اور دیکھیں، میں جو اب تک سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، چھوٹے موٹے مسئلے میں کوئی بھی رجوع کر لیتا ہے، کیونکہ فالوورز کو بھی معلوم ہے نا بھائی کہ چھوٹے موٹے مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، ہر کسی سے غلطی، انسان ہے بھائی، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کو اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے، کفریہ اور شرکی عقیدہ لوگوں میں عوام میں بیان کرتا ہے، اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں عوام کے سامنے اپنے اس کفر اور شرک سے رجوع کر لوں، توبہ کر لوں، تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کہ یہ تو بہت بڑا علامہ بنتے تھے بھائی، ان کو شرک اور توحید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور خود کو بہت بڑا علامہ سمجھتے تھے، لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے، امام کعبہ کو مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے، ان کو کفر اور شرک کا فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ انجینئر مرزا، میں سمجھتا ہوں ابھی تک کے رجوع نہیں کیا، باقی دل کی بات اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو تجربہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر میں واقعی میں انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس اور مخلص ہے انجینئر مرزا کے بارے میں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں میری ویڈیو ان تک پہنچائے اور ان سے کہے کہ استاد جی بھائی، اس کفر اور شرک سے رجوع کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، آخرت آنی ہے۔ اللہ کو کیا جواب دے کہ میں منی خدا بننے آیا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اسی کے ساتھ بس میں اس کلپ کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔